السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ان اشد الناس عذابا یوم القیامة الذین یضاہون بخلق اللہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فيخلقوا ذرة او ليخلقوا حبة او ليخلقوا شعيرة۔ محترم حاضرین و حاضرات، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے عقیدے کی کلاسز روا دواں ہیں۔ ایک مزید اور نیا سبق جس کے اندر ایک عظیم گناہ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ جیسے کہ اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ تصویر بنانا ایک قبیح فعل ہے۔ بنیادی طور پر اگر کہا جائے کہ تصویر بنانا کیسا فعل ہے، یہ کام کیسا ہے، تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي، کہ یہ تو بتاؤ کہ اس آدمی سے بڑھ کر اس ساری کائنات میں ظالم کون ہو سکتا ہے جو میری مخلوق جیسی کوئی اور مخلوق بنانے کی کوشش کرے۔ فَيَخْلُقُ ذَرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُ حَبَّةً، یہ لوگ ایک ذرہ، ایک دانہ یا ایک جو ہی کیوں نہ ہو بنا کر دکھائیں، اگر انہیں اتنا اللہ کی تخلیق کا مقابلہ کرنا ہے تو۔ دوسرے حدیث کے اندر ایسی ہی ایک ڈانٹ لگاتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، جو صحیح بخاری کی روایت ہے، کہ اشد الناس عذابا یوم القیامت الذین یضاہون بخلق اللہ، کہ قیامت کے دن سب سے سخت ترین عذاب۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ حدیث کے الفاظ صاف ہے کہ سب سے سخت ترین الفاظ یہ ہیں کہ سب سے سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو پیدا کرنے اور بنانے میں اللہ کی مشابہت کرتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ کل مصور فی النار یجعل له بكل صورت صورها نفس فتعذبه فی جہنم، ہر مصور جو تصویر بناتا تھا، جو فوٹو کھینچتا تھا یا تصویر بنانے کا کام کرتا تھا، اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس کی بنائی ہوئی ہر تصویر کے بدلے ایک جان بنائی جائے گی جس کے ذریعے اس مصور کو جہنم کے اندر عذاب دے گا۔ یعنی جتنی تصویریں اس نے بنائی تھی، ایک نفس آئے گا اسی بنائی ہوئی تصویر کا، اور وہ نفس اس بنانے والے کو برابر عذاب دیتا رہے گا۔ اور ایک روایت جو حضرت ابن عباس ہی سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من صور صورتا فی الدنیا کلف ان ینفخ فیہا الروح ولیس بنافخی، کہ جس شخص نے دنیا میں کوئی تصویر بنائی، اسے قیامت کے دن اس بات کا مکلف بنایا جائے گا کہ وہ اس تصویر میں روح پھونکے، مگر وہ روح پھونکنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہوگا۔ اور ابو الحیاج کہتے ہیں کہ حضرت علی نے مجھ سے کہا: الا ابعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الا تدع صورتا الا طمستها ولا قبرا مشرفا الا سویتها، کیا میں تمہیں اس کام کے لیے نہ بھیجوں جس کام کے لیے کبھی اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا تھا؟ وہ کام کیا تھا؟ آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ کوئی تصویر کو چھوڑنا نہیں یہاں تک کہ اسے مٹا دینا، کسی قبر کو بلند چھوڑنا نہیں یہاں تک کہ اسے برابر کر دینا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بنیادی حدیثیں ہیں جو ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ محترم حاضرین، اب میں اگر آپ کے سامنے ذکر کروں کہ دور حاضر کے اندر بہت سارے عظیم فتنے رونما ہو چکے ہیں، ایسے فتنے جنہوں نے ہمارے گھروں کو برباد کر کے رکھا ہے، ایسے فتنے اللہ معاف فرمائے جنہیں لوگ آج کل فتنہ سمجھ نہیں رہے بلکہ اسے سمجھ رہے ہیں کہ یہ جائز ہے۔ ان میں سے تصویر کشی کا ایک فتنہ ہے، تصویر کھینچنا، تصویر بنانا۔ چلیے انشاءاللہ تعالی اب حدیثوں کے ذریعے جو بات آپ کے سامنے رکھی گئی اس سے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ تصویر کشی ایک خطرناک جرم ہے، اور شریعت اسلامیہ یہاں پر کسی قسم کا کیا ہے، کوئی بھید بھاؤ نہیں کرتی ہے۔ بنیادی طور پر آپ یہ سمجھیں کہ انسان کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں
اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کن فتنوں سے بچنے کا حکم دیا؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت انس کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا انکم لتعملون اعمالا هي ادق في اعینکم من الشعر وانا ان كنا لنعدها على عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات۔ کہتے ہیں کہ آج تم بہت سارے اعمال کو، حضرت انس کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا کہ تم بہت سارے، حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا تھا کہ بہت سارے ایسے اعمال ہیں جنہیں، جو وہ اعمال تمہاری نگاہوں میں بال سے زیادہ باریک ہیں، بال سے زیادہ ہلکی ہیں، جبکہ ان اعمال کو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہلاک کرنے والے اعمال سمجھا کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ یہ خطاب کس سے کر رہے ہیں؟ ظاہری بات ہے کہ یہ خطاب تابعیوں سے کر رہے ہیں، وہ تابعی جو بہترین زمانے میں ہیں، وہ زمانہ جس زمانے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اللہ اس زمانوں کو فتنوں سے بچا کر رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، ہم سب پر رحم فرمائے۔ یاد رکھیے کہ آخر میں ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جس زمانے میں فتنے عام ہو جائیں گے، اور دن بدن یہ فتنے اتنے بڑھتے جائیں گے کہ لوگ بھلائی کا کام کرنا، برائی سے روکنا، لوگوں کو چھوڑ دیں گے، فتنوں کو قبول کر لیں گے، ان فتنوں میں منہمک ہو جائیں گے، یہاں تک کہ یہ فتنے سمندر کی موجوں کی طرح گھروں میں، دلوں میں داخل ہو جائیں گے، لہذا ان سے انکار کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ اللہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کیف انتم اذا البستکم فتنة يربو فيها الصغير ويحرم فيها الكبير وتتخذ سنة يجرى عليها فإذا غير منها شيء قيل غيرت السنة قيل متى ذلك يا أبا عبد الرحمن فقال إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم وكثر أموالكم وقل أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقه لغير الدين۔ سبحان اللہ۔ امام علامہ البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صلاۃ التراویح کے اندر اس روایت کو صحیح قرار دیا۔ کتنے عظیم جملے حضرت عبداللہ بن مسعود کے، کہتے ہیں کہ تمہارا اس دن کیا حال ہوگا جب فتنے کیا ہے تمہارے چھوٹوں پر رونما ہوں گے، یعنی فتنوں کے درمیان ہی تمہارے چھوٹے پرورش پائیں گے، اور فتنوں کے درمیان تمہارے بوڑھے بوڑھے ہو جائیں گے، اور لوگ ان فتنوں کو سنت بنا لیں گے، یہاں تک کہ ایسا ہوگا۔ تو پوچھا گیا کہ ایسا کب ہوگا کہ سنتوں کو بدل دیا جائے گا اور فتنوں کو سنت سمجھا جائے گا؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اذا کثر قراءکم، جب تمہارے پڑھنے والے زیادہ ہو جائیں گے مگر دین کو سمجھنے والے کم ہو جائیں گے، وَكَثَرَ أَمْوَالُكُمْ، مال تمہارے پاس زیادہ ہوگا لیکن امانت دار بڑے کم ہوں گے، اور جب آخرت کا کام دنیا کے پیسے کی خاطر کیا جائے گا اور دین کے اندر سمجھداری کم ہو جائے گی، جب ایسا ہوگا تو کہتے ہیں کہ تب ان فتنوں میں تمہارے چھوٹے تربیت پائیں گے اور تمہارے بڑے ان فتنوں کے ذریعے ہی بوڑھے ہو جائیں گے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے جب اس اثر کو نقل کیا تو کہتے ہیں کہ یاد رکھیں کہ اتنی بڑی بات کا حضرت عبداللہ بن مسعود کا کہنا، یعنی ایک ایسا مسئلہ تھا جس کا تعلق غیب سے ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ غیب کے بارے میں اپنے سے نہیں کہہ سکتے، ہو نہ ہو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا ہے۔ محترم حاضرین، آج ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح بدعاتی شرعی مخالفات دھیرے دھیرے لوگ ان کے عادی بن گئے، لوگوں نے اسے عادت بنا لیا ہے، گویا تصویر کھینچنا، تصویر کشی کرنا، اللہ معاف فرمائے، وہ تصویریں جو روحوں کی ہیں، وہ تصویریں جو انسانوں کی ہیں، جانوروں کی ہیں، اسے برا سمجھا ہی نہیں جانا لگا۔ جب لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے اس کو کہاں سے لایا تو کہتے ہیں کہ تصویر کشی حرام ہے؟ کیا تصویر کھینچنا، فوٹوگرافی کرنا حرام ہے؟ جبکہ ہر کوئی یہ کام کرتا ہے اور کوئی اس کو برا نہیں مانتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی لوگوں نے اس فتنے کو اتنا معمولی بنا دیا کہ تصویر کھینچنا بھی آج کل برا نہیں سمجھا جاتا۔ محترم حاضرین، آج کا وہ دور ہے کہ یہ تصویر کشی، اللہ معاف فرمائے، تمام گھروں میں داخل ہو چکی ہے۔ حضرت عوف بن مالک کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک کا موقع تھا، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک قبے کے اندر موجود تھے، تو آپ نے کہا اعدد ستتن بین یدی الساعہ، آپ نے کہا کہ قیامت سے پہلے 6 چیزوں کو تم گن لو،
اس کے اندر اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ جو 6 چیزیں جو قیامت سے پہلے آئیں گی، اس کے اندر اللہ کے نبی نے کہا موتی، کہ میرا انتقال ہونا، پھر آپ نے کہا بیت المقدس کا فتح ہو جانا، پھر آپ نے فرمایا ثم موتانی یاخذ فیکم قعاص الغنم ثم استفاض المال حتى يعطى الرجل 100 دینار فيظل ساخطا، کہتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا، تو بڑی موتیں ہو جائیں گے، یعنی بڑی تعداد میں لوگ مریں گے، اس کے بعد اتنا پیسہ عام ہوگا کہ اگر کسی آدمی کو 100 دینار بھی تم دو گے تو وہ اس سے خوش نہیں ہوگا، یعنی مال کے قبول کرنے کا لیول اتنا زیادہ ہو جائے گا۔ پھر آپ نے کہا کہ ایک ایسا فتنہ جو ہر عرب میں داخل ہو کر رہے گا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اس وقت تم جان لو، آپ نے کہا کہ اس وقت جان لو کہ لوگ لڑائیوں میں لگ جائیں گے اور پیلی چیزوں کے پیچھے پڑ جائیں گے، یہاں تک کہ اعتذار کرنے والے اعتذار کریں گے، اور یہ زمانہ ایسے ہی پھیلتا رہے گا۔ محترم حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت پر جو صحیح بخاری کے ہے، غور کیجئے کہ ایک ایسا فتنہ ہوگا جو ہر عرب کے گھر میں داخل ہو جائے گا، اس کے اندر لڑائیاں مراد ہے، اور کہیں نہ کہیں اس کے اندر وہ تصویر کشی مراد ہے جس کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری حدیثوں کے اندر ذکر کیا ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ قریہ ہو، صحرا ہو، اس کے علاوہ کمپنیز ہو، وزارات ہو، آرگنائزیشن ہو، مؤسسات ہو، عام گھر ہو، مدرسے ہو، اسکول ہو، کالجز ہو، جہاں بھی جائے یہ تصویر کشی جو کیمرے کے ذریعے کی جاتی ہے، یا وہ تصویر کشی جو پینٹوں کے ذریعے کی جاتی ہے، اتنی عام ہے کہ کوئی آدمی ان سے بچا ہوا نہیں ہے۔ محترم حاضرین، آج اس موضوع پر گفتگو کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ یہ فتنہ اتنا عام ہو چکا ہے، جب لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ تصویر کشی کا اسلام میں جائز ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، تصویر کشی اصل میں حرام وہ تصویر ہے جس کی روح ہو، حرام وہ تصویر ہے جسے انسان نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہو، لہذا لوگوں نے یہ کہہ کر کیا ہے، یہ فوٹوگرافی کو بالکل عام قرار دیا۔ محترم حاضرین، آج اس مسئلے پر انکار کرنے والے بھی بہت ہی کم آپ کو ملیں گے، بہت سارے لوگ شبہات کی دین ہو گئے، بہت سارے لوگ اس کو سختی سے لیتے نہیں، بلکہ حضرت عبداللہ بن حمید رحمہ اللہ کہا کرتے، یہ بات ہم سب کو پتا ہونی چاہیے کہ تصویر کھینچنا حرام ہے، اور جب حرام لوگوں میں عام ہو جاتا ہے، لوگ اسے حرام نہیں سمجھتے۔ جیسے کہ پہلے کے قرون میں لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ انبیاء کا زمانہ تھا، وہاں جہالتیں کم تھی، جیسے ہی انبیاء کا زمانہ چلا گیا، جہالتیں اتنی عام ہو گئی کہ لوگوں نے اس کو غلط سمجھنا چھوڑ دیا۔ علامہ البانی رحم اللہ کی کتاب سلسلۃ الہدی والنور، اس کے اندر انہوں نے اس بات کو کہا تھا کہ مجھے ڈر ہے کہیں تصویر کشی لوگوں میں اتنی عام نہ ہو جائے، یہاں تک کہ سلفی علماء بھی اس کو مباح سمجھنے لگ جائیں۔ محترم حاضرین، بہت سارے لوگوں کا گمان ہے کہ انسان جب اجنبی ہو یا ایسے معاشرے میں رہتا ہو جہاں یہ بلائیں عام ہو، لوگ اس کو تغافل سمجھتے ہو، لوگ اس میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو اس میں شیطان آ کر ہمیں بھی گمراہ کر دے گا، لہذا یہ ہمارے لیے اتنا خطرناک نہیں ہوگا جتنا خطرناک کسی اسلامی ملک میں رہنے کے بعد یہ گناہ ہو سکتا ہے۔ کتاب الفتن کے اندر نعیم بن حماد رحمہ اللہ ایک حدیث کو بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود ابا مسعود الانصاری کہتے ہیں کہ میں حضرت حذیفہ بن یمان کے پاس آیا اور انہیں حکم دیا تو حضرت حذیفہ نے کہا ان الضلالة حق الضلالة ان تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف فانظر الذي انت عليه اليوم فتمسك به فانه لا يضر فتنة بعد۔ کہتے ہیں بڑی پیاری بات حضرت حذیفہ بن یمان نے کہی اور کہا کہ جان لو کہ گمراہی ہے اور گمراہی حق کے ساتھ ہے، یعنی وہ گمراہ ہے تو اس پر تمام کا اتفاق ہے، اور تمہیں پتا ہے تو تمہیں اس کا انکار کرنا پڑے گا، اور جو انکار کرے گا اسی کو کیا ہے، اس کی خطرناکی پتا چلے گی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی برائی کے مسئلے میں انسان انکار نہ کرے، اس پر لوگوں کو نہ ٹوکے، تو اس برائی کو برائی سمجھتا نہیں ہے، کیونکہ جب برائی سمجھے گا تو لوگوں کو ٹوکے گا۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھو کہ آج جس عقیدے پر تم ہو اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اس کے بعد آنے والے فتنے تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ محترم حاضرین، علامہ البانی نے یہی تو بات تو کہی تھی کہ لوگوں میں گناہ جب عام ہو جائے، لوگ اس معصیت کو ہلکا سمجھنے لگے تو لوگ اس کو مباح سمجھنے لگتے ہیں۔ محترم حاضرین، آج یہ جو تصویر کشی کا فتنہ ہے، اور آج تصویر کشی کے مسئلے میں بہت سارے ایسے اہل علم حضرات بھی ہیں جو لوگوں کو ابھارتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تصویر کشی شامل اس میں نہیں ہے۔ محترم حاضرین، یاد رکھیے کہ تصویر کشی کا مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے، اتنا سیدھا نہیں ہے۔ بڑے بڑے علماء کے اقوال پڑھیے جائیے، اور علماء اکرام جنہوں نے اپنی کتابوں کے اندر ہزاروں مسئلوں کو تصویر کشی کے خلاف ذکر کیا ہے، آپ ان کے بارے میں جائیے۔ جیسے امام نووی رحمہ اللہ نے شرح مسلم میں کہا
کہ جہاں تک بات حیوانوں کی تصویر کی ہے، وہ حیوانات جو زندہ ہیں، زندہ حیوانوں کی تصویر کی بات ہے، کہتے ہیں کہ یہ بڑا شدید حرام ہے۔ اس کی حرمت پر علماء کا اتفاق رہا ہے اور اس کو کبیرہ گناہ میں شمار کیا گیا، اور جتنی حدیث کے اندر وعیدیں بیان کی گئی ان تمام وعیدوں کا حقدار وہ آدمی بن جائے گا جو کسی زندہ جانور کی تصویر کو بناتا ہے۔ محترم حاضرین، تصویر سے اسلام نے منع کیوں کیا؟ اسی بات کو آگے کہتے ہوئے ہیں کہ جب تصویر کو انسان آپ سمجھیں گے تو تصویر کی عزت کی جائے گی، اس کا احترام کیا جائے گا، اور اللہ نے جو مخلوق بنائی اس کے مقابلے میں دوسری مخلوق کو لا کر کھڑا کیا جائے گا، یہاں تک کہ لوگ اس کو معمولی سمجھیں گے۔ اس کے علاوہ بات کریں ایسی تصویروں کی جو درخت کی ہے، یا ایسے جانور جو حقیقت میں کیا ہے جس کے اندر جان نہیں ہے، اس کے مسئلے میں علماء کا اتنا اختلاف نہیں ہے، بلکہ علماء نے کیا ہے اس کو درست قرار دیا ہے۔ لیکن بات اس تصویر کی کریں جس کے اندر جان ہے، ایسا جانور جس کے اندر جان ہے، ایسی گھر میں جس میں تصویریں ہوتی ہیں وہاں پر فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی پیاری بات کہی تھی، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، کہ اللہ تعالیٰ اچانک علم کو لوگوں کے سینوں سے نہیں کھینچے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ صحیح اور منہج سلف پر ماننے والے علماء کو اٹھا لے گا، یہاں تک کہ جب جاہل لوگوں کے سردار بن جائیں گے، ان سے سوال کیے جائیں گے، وہ فتوا دیں گے بغیر علم کے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور تمام انسانیت کو بھی گمراہ کر کے رکھیں گے۔ محترم حاضرین، بڑی عجیب بات ہے کہ وہ شہوتیں جو لوگوں کے دلوں میں چھپی ہوئی ہیں، وہ کھلواڑ جو شیطان نے ہمارے ساتھ کیا ہے، اس کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ تصویر کشی کا ایک فتنہ بھی لوگوں کے اندر بڑا عام ہوتا جا رہا ہے۔ محترم حاضرین، ضروری ہے کہ انسان کیا کرے، اس مسئلے میں کیا ہے بڑا سختی کا معاملہ کرے، حقیقت کو جانے۔ آج شریعت کا کھلواڑ لوگ کیسے کرتے ہیں، کیسے کیسے جملے لوگوں نے کہہ دیے۔ مثال کے طور پر قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی سخت مذمت بیان کی جن لوگوں نے کسی حرام کو حلال بنانا چاہا، جن لوگوں نے کسی حرام کو حلال بنانا چاہا اور ہیلے بہانے کیے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا اصحاب سبت کا ذکر نہیں کیا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، کہ آپ ان قریے والوں کے بارے میں پوچھئے جو سمندر کے کنارے رہتے تھے، جیسی ہفتے کا دن آتا مچھلیاں ان کے پاس آتی، اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا مچھلیاں ان سے دور ہو جاتی۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے حیلے بہانے کیے۔ اللہ کے نبی نے کہا قاتل اللہ الیہود ان اللہ لما حرم شحومها جملوها ثم باعوها فاکلوا ثمنها۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ ان یہودیوں سے کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے جنگ کرے، اللہ ان کو موت دے۔ ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گوشت کو حرام قرار دیا، تو ان لوگوں نے اس گوشت کی چمڑی کو نکالا، اس کی چربی کو نکالا، بازار میں بیچا اور بیچ کر اس کا پیسہ کھا گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کو ڈرایا کہ جو یہود و نصارہ نے کام کیا تم اس کام کو نہ کرنا، اور وہ کام کیا تھا؟ ان کی سنتوں کی اتباع کرنا۔ اللہ کے نبی نے کہا لا ترتکبوا مرتکبت الیہود فتستحلوا محارم اللہ بادنی حل۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ان گناہوں کو انجام نہ دینا جن گناہوں کو یہودیوں نے انجام دیا، اور اس حرام کام کو ہیلوں کے ذریعے تم حلال بنانے لگ جاؤ۔ محترم حاضرین، آج جب ہم لوگوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں کہ یہ فون سے جو فوٹوگرافی لی جا رہی ہے یا پروفیشنل DSLR کیمروں سے جو فوٹو لی جا رہی ہے، لوگوں نے اس کو حلال سمجھا ہے کہ کیسی بھی حالت ہو، انسان میموریز کے نام پر انسان کیا ہے ان چیزوں کو صحیح سمجھ کر دھڑلے سے لے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے، حال تو یہ ہے کہ جو لوگ عبادت کرنے جاتے ہیں، مکہ مدینہ جاتے ہیں، علم حاصل کرنے جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے جاتے ہیں، لوگ حجاج اور معتمرین بھی اغلبیت کو آپ دیکھیں گے وہ جو وہاں جا کر اپنی فونوں کو ہاتھوں میں لیں گے، ویڈیو کال کے ذریعے دکھائیں گے، اور کتنے تو ایسے ہیں جو لگاتار تصویر کھینچتے جائیں گے، بلکہ اللہ کے ذکر سے زیادہ وہ تصویر کشی میں مبتلا ہیں۔ محترم حاضرین، کتنے اللہ رحم فرمائے کتنی مرتبہ ہم نے نگاہوں سے حرم کے اماموں کو منع کرتے دیکھا، لوگوں کو ڈانٹتے ہوئے دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے شیخ عبد الرحمن حذیفی رحمہ اللہ، علی بن عبد الرحمن الحذیفی رحمہ اللہ حفظہ اللہ پر، وہ لگاتار مسجد نبوی کے اندر لوگوں کو ٹوکا کرتے تھے اور کہتے کہ میں لگاتار فلیشز کو مسجد نبوی کے اندر دیکھتا ہوں کہ لوگ یہاں نماز پڑھنے سے زیادہ تصویر کشی کرتے ہیں۔ تم اللہ سے ڈرو، عبادت کرنے آئے ہو عبادت کرو اور اس فتنے سے بچ کر رہو۔ مکہ کے اندر کتنی مرتبہ وہاں کے ائمہ نے منع فرمایا۔ محترم حاضرین، حال تو یہ ہے کہ وہ ائمہ
ائمہ جو لوگوں کو تصویر سے منع کرتے ہیں، انہی کی تصویریں ان کی بغیر اجازت کے لی جاتی ہیں اور سوشل میڈیا پر عام کی جاتی ہیں۔ اللہ رحم فرمائے کہ اس گناہ سے آپ کو بچنا چاہیے تھا، آپ نے نہ علماء کو چھوڑا، آپ نے نہ مسجد حرام کے اماموں کو چھوڑا، ان کی تصویروں کو لے کر آپ نے سوشل میڈیا پر کیا دھڑلے سے نشر کیا۔ آج حال یہ ہے، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، وہ اپنی تصویر کھنچواتا ہے، ایک آدمی دعا مانگ رہا ہے، وہ اپنی تصویر کھنچاتا ہے، وہ مینا پر کھڑا ہے، احرام میں ہے، اپنی تصویر کھنچاتا ہے، عرفہ میں ہے، تصویر کھنچاتا ہے، رو رہا ہے، تصویر کھنچاتا ہے، اور یہ سارا کام کس لیے کرتا ہے؟ کہتا ہے یہ تو ایک میموریز کے لیے ہے، یاد رکھنے کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، آج وہ دور ہے کہ لوگوں نے ان چیز کو کیا ہے، بالکل حرام ہی نہیں سمجھا۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے تصویر کشی کے بارے میں شریعت کے اندر کوئی حکم ہی موجود نہیں ہے، شریعت نے اس کو کھلے طور پر اجازت دیا ہے، اور آج بہت سارے لوگ کیا ہے، ایسی نصیحتوں کو قبول بھی نہیں کرتے ہیں، بلکہ لوگوں کے دلوں میں اس کا خوف بھی ختم ہوتا آ رہا ہے۔ چلیے بنیادی طور پر میں آپ کے سامنے ان دلیلوں کو پیش کرتا ہوں جو دلیلیں تصویر کشی کو حرام قرار دیتی ہیں، اس کے بعد ہم ذکر کریں گے کہ فوٹوگرافی کا حکم کیا ہے، اور جن تصویروں کا ذکر حدیثوں کے اندر آیا ہے، کیا اس سے مراد ہاتھ سے تصویر بنانا ہے، کیا اس سے مراد ہاتھ سے پینٹنگ کرنا ہے، یا وہاں پر وہ بھی تصویریں آئیں گی جو کسی جگہ پر چھپی ہوں، چاہے وہ کسی پردے پر کیوں نہ ہو۔ محترم حاضرین، بہت ساری دلیلیں قرآن کے اندر اور خصوصی طور پر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بیان کی گئی کہ جو لوگ تصویر کھینچتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، ایسے لوگ ایسی جگہوں سے اللہ کے فرشتے دور بھاگ جاتے ہیں۔ کہیں یہ کہا گیا کہ اللہ کے نبی نے تصویر کو دیکھا، اسے مٹانے کا حکم دیا؟ ضروری ہے کہ جو دلیل میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں، اس کے اندر جو عذاب کا تذکرہ کیا گیا، اس کے اندر جو گناہ کو بتایا گیا، اس گناہ کو آپ سمجھیے، اور ہر وہ چیز جو کہیں شبہ کا دائرہ بن جاتی ہے، حلال ہے کہ حرام ہے، بعض علماء نے حلال قرار دیا، بعض علماء نے حرام قرار دیا، تو ایسی چیز حقیقت میں مشتبہات میں سے آ گئی، اور اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ وَمَنِ اتَّقَى الشُّبْهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، کہ جو آدمی شبہات سے بچ جائے وہ اپنے دین اور اپنی عزت کی حفاظت کر لیتا ہے۔ پہلی حدیث سنیے، حضرت ابی جحیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا لعن رسول اللہ، حضرت ابی جحیفہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو کہتے سنا، اللہ کے نبی کہہ رہے تھے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الواشمۃ والمستوشمہ وآکل الربا وموکلہ ولعن المصور۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گودنے اور گدوانے والوں پر لعنت کی، سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر لعنت کی، اور آپ نے تصویر بنانے والوں پر لعنت کی۔ دوسری حدیث، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا، جو صحیح بخاری مسلم کی ہے، اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، کہ قیامت کے دن سب سے سخت عذاب تصویر بنانے والوں کو دیا جائے گا۔ اب سخت عذاب سے کیا مراد ہے؟ یعنی قیامت کے دن ان سے زیادہ سخت عذاب کسی اور انسان کو نہیں دیا جائے گا جتنا سخت عذاب تصویر بنانے والوں کو دیا جائے گا۔ تیسری حدیث، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک پردہ خریدا، حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے ایک پردہ خریدا، جائیے اس حدیث کو دیکھیے، صحیح بخاری مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے، کہتی ہیں کہ میں نے ایک پردہ خریدا جس پر تصویر بنی تھی، جس پر تصویر بنی تھی۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دیکھا تو آپ دروازے پر کھڑے رہے، آپ اندر داخل نہیں ہوئے، لہذا میں نے اللہ کے نبی کے چہرے پر ناراضگی کو دیکھا، آپ کے چہرے پر ناپسندگی کو دیکھا، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ اتوب الی اللہ و الی رسولہ ماذا اذنبت، حضرت عائشہ کہتی ہیں اے اللہ کے نبی، میں اللہ سے توبہ کرتی ہوں، اس کے رسول سے معافی مانگتی ہوں، میں نے ایسا کیا گناہ کیا کہ آپ کے چہرے پر میں ناراضگی کو دیکھ رہی ہوں، آپ کے چہرے پر میں کراہیت کو دیکھ رہی ہوں۔ تب اللہ کے نبی نے کہا ما بال هذه النمرقہ، آپ نے کہا یہ جو پردہ لٹکا ہے اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو کہتی ہیں اشتریتها لك لتقعد عليها وتوسدها، اے اللہ کے نبی میں نے کپڑا خریدا تاکہ اسے لٹکا سکوں، بعض روایتوں میں آیا ہے تاکہ آپ کے لیے میں اس کو تکیہ بنا سکوں، آپ اس پر ٹیک لگا سکیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ان اصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون فيقال لهم احیو ما خلقتم، اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ جو تصویر بنانے والے ہیں قیامت کے دن ان کو اللہ عذاب دے گا، ان سے کہا جائے گا جو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا نا، جاؤ اس کے اندر روح پھونکو،
کہا جائے گا اس میں روح پھونکو۔ دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا ان البیت الذی فیہ صور لا تدخلہ الملائکہ، کہ وہ گھر جس کے اندر اس طرح کی تصویریں ہوتی ہیں فرشتے اس میں داخل نہیں ہوتے۔ اس حدیث پر غور کریں کہ ایک کپڑا تھا جس کپڑے پر تصویر بنی تھی، اور حضرت عائشہ نے کپڑا کیوں خریدا تھا؟ پردے کے طور پر۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے انہوں نے خریدا تھا تاکہ تکیے کا کور بنا سکے، اللہ کے نبی اس کو ٹیک لگا سکے۔ تو پتہ یہ چلا وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ تصویر سے مراد مورتی بنانا حرام ہے، اس حدیث سے آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ یہاں کوئی مورتی تھی، یہاں پردے پر بنائی گئی ایک ڈیزائن تھی جو تصویر تھی، تو اللہ کے نبی نے اس کو حرام قرار دیا۔ چوتھی حدیث سنیے، حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا من صور صورتا عذب وکلف ان ينفخ فيها وليس بنافخ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ جو آدمی تصویر بنائے گا اس کو عذاب دیا جائے گا، اس کو مکلف بنایا جائے گا کہ دنیا کے اندر تو نے تصویر بنائی تھی، اب اس کے اندر روح پھونک، اور روح پھونکنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ یہ سخت وعید ہے ایسے لوگوں کے لیے جو لوگ کیا ہے ایسی تصویریں بناتی ہیں جن کے اندر روح ہے، اور انسان چاہ کر بھی اپنے جسم میں اپنے روح کو طاقتور نہیں بنا سکتا، چاہ جائے کہ وہ کسی غیر روح چیز میں روح کو ڈالے۔ پانچویں حدیث، حضرت سعید بن ابی الحسن کہتے ہیں کہ میں ابن عباس کے پاس تھا، ایک آدمی آیا اور کہنے لگا ابن عباس میں ایک ایسا انسان ہوں کہ میں اپنے ہاتھ کی کمائی کو کھاتا ہوں، اور میری کمائی کیا ہے؟ تصویر بنانا۔ کیا کر کہتا ہے کہ میں اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتا ہوں اور میرا ہاتھ کیا تصویر بناتا ہے؟ تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں کیا میں تمہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث نہ سناؤں جس کو میں نے سنا تھا؟ کہا کہ ضرور سنائیے۔ تب کہا اللہ کے نبی نے کہا تھا من صور صورتا فإن اللہ معذبہ حتی ینفخ فیہا الروح، کہ جس آدمی نے تصویر بنائی اللہ اسے عذاب دے گا یہاں تک کہ اسے روح پھونکنے کا حکم دیا جائے گا، وہ آدمی روح نہیں پھونکے گا۔ فربا الرجل ربوة شدیدہ واصفر وجهه، حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ آدمی اچانک گھبرایا گیا، اس کا چہرہ پیلا ہو گیا۔ تب کہا ویحک ان ابیت الا ان تصنع فعلیک بهذه الشجر کل شیء لیس فی الروح۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ اگر تجھے تصویر بنانی ہی ہے، یہ تیری روزی ہے، جا ان درختوں کی تصویر بنا اور ہر ایسی چیز کی تصویر بنا جس کے اندر روح نہیں ہے۔ تو جس کے اندر روح نہیں ہے اس کی اجازت حدیث کے اندر دی گئی۔ لہذا وہ لوگ جو ہزاروں کی تصویریں کھینچتے ہیں، وہ لوگ جو ہزاروں لوگوں کی تصویروں کو اپنے پاس رکھتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کل انہیں مکلف کر دے کہ یہ جو تصویر آپ نے بنائی ہے، جو تصویر آپ نے کھینچی ہے، ان کے اندر روح پھونکیے، کیا کوئی آدمی اس کی طاقت رکھ پائے گا؟ تو محترم حاضرین، کیا اتنی دلیلیں ہمارے لیے کافی نہیں ہیں جو صاف طور پر یہ بات کو واضح کرتی ہیں کہ ہر تصویر بنانے والا اب اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ ہاتھ سے بنائے، پینٹنگ کرے یا فوٹوگرافی کے ذریعے کرے۔ چھٹی حدیث سنیے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تخرج عنق من النار یوم القیامت لها عینان تبصران واذنان تسمعان ولسان ينطق۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جہنم سے ایک گردن نکلے گی، جہنم سے ایک گردن نکلے گی، اس گردن کی دو آنکھیں ہوں گی، دو کان ہوں گے، اس گردن کی ایک زبان ہوگی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایسی گردنیں جہنم سے نکلیں گی جن کی آنکھیں ہوں گی، کان ہوں گے، ان کی زبان ہوگی، اور وہ کہیں گی انی کلفت بثلاث، کہ مجھے تین چیزوں کا مکلف بنایا گیا۔ وہ گردن کیا کہے گی؟ مجھے تین چیزوں کا مکلف بنایا گا، بکل جبار عنید، کہ ہر وہ آدمی جو جبار ہے، دنیا میں تکبر کرتا ہے، ایسے آدمی کا مجھے مکلف بنایا گیا ہے، اور ہر آدمی جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف بلاتا ہے، اور تصویر بنانے والوں کا مجھے مکلف کیا گیا ہے۔ یعنی تصور کریں کہ ایسا کبیرہ گناہ جس کا تعلق کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنے، جس کا تعلق کیا ہے؟ تکبر کرنے اور گناہوں کو ہلکا سمجھنے کے ساتھ لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ ایک ساتویں حدیث ہے جو حضرت ابو ذرعہ کی ہے، کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ کے پاس داخل ہوا، مدینہ میں ان کا گھر تھا، تو انہوں نے کیا ہے اس آدمی کے ساتھ کچھ تصویروں کو دیکھا، تو جیسی تصویروں کو دیکھا تو حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے کہ ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فيخلق حبة او يخلق ذرة۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے کہ جیسے حضرت ابو ہریرہ نے تصویروں کو دیکھا تو فوراً کہا کہ اس آدمی سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کی طرح کسی دوسری مخلوق کو پیدا کرے، چاہیے تو ایک دانہ پیدا کرے، چاہیے تو ایک ٹکڑے کو پیدا کرے۔ لہذا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ
صحابی رسول جنہوں نے اللہ کے نبی کی حدیثوں کو سنا، انہوں نے فوراً وہ تصویر جو جسم کے لباس پر بنی ہوئی تھی، وہ تصویر جو کپڑے پر بنی ہوئی تھی، فوراً کہا کہ یہ اللہ کی تخلیق کی کاپی کرنا ہے اور اس کے جیسا بنانا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو جتنا وہ بہتر سمجھتے تھے، کیا ہم ان سے بہتر سمجھتے ہیں؟ آٹھویں دلیل سنیے، حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کعبۃ اللہ میں داخل ہونا چاہ رہے تھے، کعبۃ اللہ کے اندر بہت سارے بت تھے، تو آپ نے حکم دیا کہ ساروں بتوں کو نکال دیا جائے، اور انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویریں بنی تھی، جن کے ہاتھ میں تیر تھے، تو اللہ کے نبی نے کہا قاتلہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک و برباد کر دے، اما واللہ لقد علم انہما لم یستسقما بها قط، کہنے لگے خدا کی قسم، حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے کبھی کیا ہے ان تیروں کے ذریعے فال بازی نہیں کی۔ اسی طرح وہ روایت بھی آپ نے سنی ہوگی جو حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے تو کعبۃ اللہ کی دیوار پر تصویریں بنی تھی، کعبۃ اللہ کی دیوار پر تصویریں بنی تھی، تو آپ نے حضرت عمر کو حکم دیا کہ ان تصویروں کو مٹا دیا جائے۔ تو حضرت عمر نے کیا کیا، ایک کپڑا لیا، پانی میں بھگایا اور دیواروں کو پوچھنے لگے، اور دیواروں کو پوچھ کر ان تصویروں کو مٹا دیا ہے۔ اب سوال ہے کہ وہ تصویریں کس سے بنائی گئی تھی؟ یقین ہے کہ وہ تصویریں دیوار پر چھڑائی گئی تھی، ان کو بنایا گیا تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ تصویر سے مراد صرف وہ تصویر ہے جس کا اسٹیچو ہو، جو مجسمہ ہو، یہاں کون سا مجسمہ تھا؟ یہاں پر دیوار پر بنی ہوئی تصویریں تھی، اللہ کے نبی نے اس کو مٹانے کا حکم دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان کیا۔ محترم حاضرین، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے بھی ایک روایت آتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود پانی منگایا، اور اللہ کے نبی نے خود پانی میں اس کپڑے کو ڈبا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پوچھا تھا۔ اس کے علاوہ وہ حدیث ہم نے سنی ہے کہ جس گھر کے اندر تصویریں ہوتی ہیں وہاں پر فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ ایک روایت آپ نے کہا کہ انا لا ندخل بیتا فیہ کلب ولا صور، حضرت جبرائیل نے خود کہا کہ ایسے گھر میں داخل ہونے کی ہمیں اجازت نہیں ہے جہاں پر کتے ہو یا جہاں پر تصویریں ہوں۔ محترم حاضرین، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو بھیجا تھا، کیا حکم دے کر بھیجا تھا؟ کہا تھا اللہ تدع تمثالا الا طمستہ، کہا کہ کسی بت کو چھوڑنا نہیں مگر توڑ دینا، کسی قبر کو دیکھنا نہیں مگر اسے زمین برابر کر دینا۔ تو ہر وہ اسٹیچو جو بنایا گیا تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب کو توڑنے کا حکم دیا۔ وہ تصویریں جو دروازوں پر ہیں، وہ تصویریں جو دیوار پر ہیں، وہ تصویریں جو کپڑوں پر بنی ہیں، اللہ کے نبی نے سب کو مٹانے کا حکم دیا۔ محترم حاضرین، ان تمام الفاظ سے آپ کو کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ کیا آپ کو بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہر وہ چیز جس کے اندر روح ہے، اگر آپ اس کی تصویر بناتے ہیں، آپ اگر اسے قید کر لیتے ہیں، اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، تو حقیقت میں کیا ہے؟ یہ تصویر کشی، یہ اسلام کے ان حرام کردہ گناہوں میں سے کہا جاتی ہے۔ محترم حاضرین، چلیے علماء اکرام نے آخرکار تصویر کشی کو کیوں حرام قرار دیا، کیوں اتنی سخت وعید حدیث کے اندر آئے؟ سب سے پہلے علت وجہ یہ ہے کہ جو آدمی تصویر بناتا ہے، گویا اللہ نے ایک مخلوق بنائی ہے اور آپ تصویر بنا کر اس جیسی مخلوق کو بنا رہے ہیں، اس جیسی چیز کی آپ کاپی کر رہے ہیں، تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کی مشابہت والی مخلوق آپ بنا رہے ہیں، گویا اللہ کے مقابلے میں آپ کھڑے ہو رہے ہیں، تو لہذا اس لیے تصویر کو حرام قرار دیا گیا۔ محترم حاضرین، بعض علماء نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا، جیسے کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اپنی کتاب القول المفید شرح و کتاب التوحید کے اندر کہا کہ انسان جب تصویر بناتا ہے تو وہ بیکار میں نہیں بناتا ہے، گویا وہ بنا رہا ہے کسی لکڑی پر، کسی پتھر پر، کسی درخت پر، کسی حیوان کی تصویر بنا رہا ہے، تو گویا جو حیوان اللہ نے دنیا میں پیدا کیا ہے وہ اس کی کاپی، اس جیسا بنانے کی کوشش کر رہا ہے، لہذا وہ آدمی سمجھتا ہے کہ میں اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو جاؤں گا۔ محترم حاضرین، کوئی آدمی نیت دل میں رکھے نہ رکھے، مگر شریعت اسلام نے ہی فیصلہ لگا دیا کہ اس میں کیا ہے، ان کا کام ہے۔ دوسری اہم بات، دوسری وجہ یہ ہے کہ بسا اوقات جب تصویروں کو بنایا جاتا ہے تو مثال کے طور پر باپ دادا کی پرانی فوٹو، آج دیکھیے باپ دادا کی پرانی فوٹو جو ایک زمانے میں کھینچی گئی تھی، لوگ ان کو بڑے محبت سے دیکھتے ہیں، لوگ ان فوٹو کی تعظیم کرتے ہیں، بعض لوگ انہیں فریم میں بنا لیتے ہیں۔ آپ نے اسے فریم میں بنایا، اس کے بعد آپ کی اولاد آئے گی اور اس فریم کو لیا کر کیا عزت کرنے لگے گی، اس تصویر کا احترام کرنے لگی۔ ہو سکتا ہے کہ ان تصویر والوں کو جو باپ دادا جو حقیقت میں پردادا بن گئے، ان کی عبادت بھی کرنی لگ جائے اور شرک کا ذریعہ بن جائے۔ یہی شرک تو قوم نوح کے اندر آیا تھا۔ تو لہذا یہ تصویریں جسے لوگ میموریز کے نام پر بنا کر رکھتے ہیں، یہ شرک کا وہ چور دروازہ تھا
جس کے اندر یہ شرک قوم نوح میں آیا تھا، لہذا اسلام اس دروازے کو بند کرتا ہے اور تصویر کشی سے منع کرتا ہے۔ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کتنے بڑے بڑے ایکٹرز، لیڈر کی تصویریں بنائی گئی، کتنے بڑے بڑے علماء جو حقیقت میں ان تصویروں کو حرام سمجھتے تھے ان کو بنایا گیا، بس ایک پرانی تصویر مل جائے لوگ دھڑلے سے اس کو اتنا عام کرتے ہیں، ڈی پی پر سٹیٹس پر لگا دیتے ہیں، وہ تصویر ان کے نزدیک ایک بڑا مقام رکھتی ہے۔ کیا حقیقت میں آج لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں؟ بہت سارے لوگوں نے تو علماء کی اور بڑے بڑے سائنسی لیڈر کی اور پرانے لوگوں کی تصویروں کو بنا کر فریم میں بنا دیا۔ جیسے ہندوستان کے اندر دیکھتے ہیں کہ بڑا سیاستدان ہے، اس کا اسٹیچو بنایا جاتا ہے، اس کے دیوار میں اس کی تصویر بنائی جاتی ہے۔ یہ حقیقت میں کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ کرنے کا مقصد ہی ان کی عزت کرنا، ان کی تعظیم کرنا ہے جو دنیا سے چلے گئے۔ اور یہ کیسے ہوا؟ یہ اس فوٹو کے ذریعے ہوا جو حقیقت میں موبائل سے کھینچی گئی، موبائل سے فوٹو کھینچی گئی، ویڈیو بنائی گئی، فوٹو اور ویڈیو کو دیکھ کر بعد میں اس کی تصویر بنائی گئی۔ اگر یہ فوٹو ویڈیو نہ ہوتی کیا اس کا اسٹیچو بنایا جاتا؟ محترم حاضرین، یہ اس فتنے کی جڑ ہے۔ حقیقت میں کہا جائے یہ وہ ہلکا ہلکا زہر ہے جو آگے چل کر انسان کو ختم کر دینے والا ہے۔ محترم حاضرین، آج کا دور ایسی ہی ہے کہ راستوں پر جائیے، گھر کے اندر کتابوں کو دیکھیے، دیواروں پر دیکھیے، گاڑی خریدیے، موبائل خریدیے، یہاں تک کہ چھوٹی سی چیز خریدیے، پینسل اور پین خریدیے، ہر چیز پر آپ تصویروں کو دیکھیں گے، ہر چیز پر آپ تصویروں کو دیکھیں گے۔ گویا آج تصویروں سے ہم ہر طرح گھرے ہوئے ہیں، اور خاص کر اللہ رحم فرمائے، اللہ معاف فرمائے، جب سے یہ موبائل فون آیا ہے تصویروں کے مسئلے میں یہ لوگوں نے انتہاؤں کو ختم کر دیا۔ تیسری اہم وجہ جو علت ہے جس کی وجہ سے اسلام نے تصویر کشی سے منع کیا ہے وہ کافروں کی مشابہت ہے۔ پہلی وجہ کہ اللہ کی مخلوق کی کاپی کرنا ہے، دوسری وجہ جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے صاف طور پر بیان کیا کہ یہ شرک کا ذریعہ ہے، اور تیسری وجہ تصویر سے منع کیا گیا کیونکہ یہ کافروں کی کافی ہے، کیونکہ کافر اس کام کو کیا کرتے تھے اور ان کی سنت کی اتباع ہے۔ جیسے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب لوگوں نے شکایت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ وہ ملک حبشہ سے ایک پردہ لائے ہیں، اور پردہ کے اندر کیا ہے؟ حضرت ماریہ یعنی حضرت ام سلمہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، یہ حبشہ کے پاس سے ان کے پاس ایک پردہ آیا تو بیان کیا کہ اس پردے کے اندر تصویریں ہیں، اس پردے کے اندر تصویریں ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ نے کہا کہ ان کی گردنوں کو کاٹ دو، وہ تصویریں جن کے پاس گردنیں ہیں ان کی گردنوں کو کاٹ دو۔ تب آپ نے کہا اولئک اذا مات منهم الرجل الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا، یہ حبشہ کے وہ لوگ تھے جب ان میں کا کوئی نیک آدمی مر جاتا تھا تو وہ کیا کرتے؟ اس نیک آدمی کے قبر پر مسجد بنا دیتے، پھر ان کی تصویریں بنا لیتے، اور یہی لوگ اللہ کے نزدیک سب سے برے ہیں۔ تو آپ کو پتا چلا کہ تصویر کشی کرنا یہ کافروں کا عمل ہے، یہ اپنے لوگوں کی تعظیم کے لیے، بت پرستی کے لیے ایسا کام کرتے ہیں۔ اگر ہم بھی یہی کام ان کی کاپی میں کریں تو یہ حقیقت میں یہ اسی طرح کی گمراہی میں آ جائے گا۔ محترم حاضرین، دور حاضر کے اندر تصویر سے بچنا مشکل ہے، لہذا اگر کوئی خاص مسئلہ ہے، جیسے مثال کے طور پر حکومت ہم سے مطالبہ کرتی ہے کہ پاسپورٹ ہے، آدھار کارڈ ہے، لائسن ہے گاڑی کا، اس کے علاوہ ووٹر آئی ڈی ہے، تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے اندر تصویر کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہاں پر یہ چیز ہماری ایسی ضرورت بن جاتی ہے، آپ کو بینک میں اکاؤنٹ کھولنا، آپ کو اپنی تصویر کھینچنی پڑے گی، تو یہاں پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے، ہم اس میں اس قدر مبتلا ہیں کہ ان چیزوں کے لیے ضرورت کے طور پر تصویر کھینچ سکتے ہیں، لیکن انسان اپنے آپ کو یاد کرنے کے لیے اپنی تصویریں، اپنی بیوی بچوں کی تصویریں، اپنے گھر والوں کی تصویریں کھینچے، یقیناً یہ چیز بڑی خطرناک ہے۔ انسان کو اس سے بچنا چاہیے، انسان کو اس مسئلے میں احتیاط کرنا چاہیے۔ محترم حاضرین، اب جو اصل مسئلہ تصویر کے حوالے سے ہے، جہاں پر فوٹوگرافی کی تصویر ہے، اگر اس کے بارے میں آپ علماء کی فتوے پڑھیں، سب سے پہلے ابن باز رحم اللہ سے پوچھا گیا کہ یہ جو فوٹو سے کھینچی جاتی ہے، یعنی جو آج کل ڈیجیٹل کیمراز ہیں یا موبائل فون وغیرہ سے آتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ یعنی ایسی تصویر جس کا سایہ نہیں ہے، ایسی ڈیجیٹل کاپی جس کا کوئی سایہ نہیں ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو کہنے لگے کہ حیوانوں کی اور وہ جاندار جن کے اندر روحیں ہیں، ان تمام کی تصویر منع ہے۔ یہ ابن باز رحم اللہ نے فتویٰ کا، چاہے آپ ہاتھ سے تصویر بنائیں، پینٹنگ کریں، یا کسی کی فوٹو لیں، یا آپ تصویر گرافی کریں، تو اس کو کیا کہا گیا؟ اس کو کہا گیا کہ اس کو شریعت نے سختی سے منع کیا ہے، لہذا ہاتھ سے جس طرح پینٹنگ کرنے کا حکم ہے وہی فون سے فوٹو کھینچنے کا بھی حکم ہے، اگرچہ اس کے اندر کیا ہے، انسان ایک چیز کا عکس لیتا ہے، سب اپنی جگہ، مگر حدیثوں کے اندر جو سختی ہے وہ اپنی جگہ۔ محترم حاضرین، یہاں پر انسان کو سمجھنا ہوگا کہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں،
काबतुल्लाह की तस्वीरें अपने दीवारों पर बना रहे हैं। बाज लोग क्या है, बहुत सारे काम अपने कपड़ों पर तस्वीरें बना लेते हैं। अल्लाह रहम फरमाए, हर जगह तस्वीर बनाई जा रही है, तो इस तस्वीर से इंसान को बचना चाहिए। मोहतरम हाजरीन, अगर बुनियादी तौर पर ज्यादा तफसीर में ना जाते हो, मैं कहूँ कि दरख्त है, पानी है, पेड़ पौधा है, इसके बारे में उलमा ने जायज करार दिया है कि इसकी तस्वीर खींची जा सकती है। लेकिन जो रूह वाली है, यानी ऐसी तस्वीरें, यानी ऐसी चीज जिसकी आप तस्वीर बना रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, अगर उसके अंदर जान है तो उसकी तीन हालत है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता क्योंकि दरस का वक्त खत्म हो रहा है। सबसे पहली चीज क्या है कि ऐसी तस्वीर जिसका साया है, या मिसाल के तौर पर इंसान किसी पत्थर के पास आए, लकड़ी के पास आए, किसी मिट्टी वगैरह के पास आए जिसके अंदर रूह नहीं है, तो उसकी तस्वीर खींच ले और उसकी फोटोग्राफी बना दे या उसका स्टेचू बना दे, जैसे कि मुशरिकीन मक्का अपने बुतों के साथ करते थे। और याद रखिए, ऐसे ही बुत, जैसे आपने बनी इसराइल के बारे में सुना होगा कि इन लोगों ने क्या किया था, इन्होंने जेवरों को लिया और जेवरों को इस अंदाज से सजाया जैसे कि वो बछड़ा था, फिर उसकी उसकी इबादत की गई। तो आम अहले इल्म ने इसको भी नाजायज करार दिया। कौम नूह का यही शिरक था कि आप किसी चीज का स्टेचू बनाएं, किसी चीज को दीवार या पत्थर में उसकी तस्वीर बनाएं, या आमतौर पर कहा जाए किसी लोहे में, किसी दुकान में, जैसे मोबाइल फोन के पीछे कवर में लोग तस्वीर बना रहे हैं, ठीक है, और इसके अलावा बेड वगैरह पर तस्वीर छाप रहे हैं। तो ऐसी तस्वीर को छापना, इसे प्रिंट करना, तस्वीर को प्रिंट करना, हकीकत में ये कौम नूह के शिरक की तरह है, इसलिए इसको शरीयत इस्लामिया सख्ती से मना करती है। दूसरी वो तस्वीर जिसे इंसान अपने हाथ से बनाता है, लकड़ी पर बना दिया, किसी टुकड़े पर बना दिया, किसी वर्के पर बनाया, अगर रूह की है तो इसे भी अक्सर उलमा ने हराम करार दिया। अब रहा मसला आखिरी फोटोग्राफी वाला, इसके मसले में उलमा ने इख्तलाफ जरूर किया। वो फोटो जो मोबाइल फोन के जरिए या डिजिटल कैमरोज वगैरह के जरिए खींचते हैं, इसमें उलमा ने इख्तलाफ किया, मगर अक्सर उलमा ने इसको मना किया। जैसे शेख मोहम्मद बिन इब्राहिम आले शेख इब्न बाज है, शेख अल्लामा अलबानी रहमुल्लाह है, शेख मुकबिल अलवादई रहमुल्लाह है, इनके अलावा बड़े बड़े किबार उलमा को देखेंगे, जब एक चीज शिरक का जरिया है, मुशरिकों की कॉपी है, तो आप इस काम को क्यों अंजाम देना चाहेंगे। इसके अलावा बाज़ उलमा ने इस मसले में जायज करार दिया, जैसे कि इब्ने उसैमीन रहमुल्लाह है, वो कहते हैं, इब्ने उसैमीन रहमुल्लाह ने उमूमी तौर पर तस्वीरों को जायज नहीं करार दिया, बल्कि अमूमी तौर पर जरूरत की बुनियाद पर उसको जायज करार दिया। राजे तौर पर देखा जाए कि जो तस्वीर आजकल हम डिजिटल तौर पर खींचते हैं, हकीकत में ये तस्वीर अगर कोई आदमी सिर्फ याद रखने के लिए, अपने आप को याद रखने के लिए, या जिसे हम कहते हैं मेमोरीज के लिए करता है, तो ये नाजायज है, इंसान को ऐसा नहीं करना चाहिए। बल्कि हकीकत में कहीं ना कहीं, जैसे अल्लाह के नबी ने कहा, कुल्लु मुसव्विरिन फिन्नार, आम तौर पर कहा गया कि हर तस्वीर खींचने वाला, बनाने वाला जहन्नम है। हो सकता है कि हम भी उसमें शामिल हो जाए। मोहतरम हाज़रीन, तो जरूरी है कि इन शुबहात का इंसान को रद्द करना चाहिए। हाँ, जरूरत के तौर पर, जैसे मैंने कहा कि पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, लाइसेंस वगैरह है, तो इनके लिए जरूरत के तौर पर आप अपनी तस्वीर रखें और जरूरत के तौर पर इस्तेमाल करें। लेकिन बेजा चीज, ऐसी चीज जो मोबाइल फोन की फोटोग्राफी है, जिसके बारे में उलमा ने इतना कलाम किया है, लिहाजा इसको किताबों पर छापना। और आप देखें कि जो लोग फोटो तस्वीर खींचते हैं, वो हकीकत में खामोश अपने मोबाइल में नहीं रखते, इसे शेयर किया, उसे शेयर किया, उसके सामने नशर किया, बाज लोग उनका प्रिंट निकालते हैं। अगर किसी तस्वीर को आपने खींचा है, उसकी प्रिंट निकाली गई और जरूरत नहीं थी फिर भी प्रिंट निकाली गई, हाँ, ये तो बराबर हराम कामों के अंदर आ ही जाएगा। वो हराम काम जिस पर हदीस के नस मौजूद है, उसमें आ ही जाएगा। मोहतरम हाजरीन, बहुत से लोग कहते हैं कि जो डिजिटल कैमरा है, हकीकत में एक आदमी के अक्स को लेता है, एक आदमी के शाडो को लेता है। याद रखिए कि जो चीज असल में हराम है, अगर आप उसका शाडो लें तो क्या ये चीज हलाल हो जाएगी, क्या ये चीज दुरुस्त हो जाएगी। अगर चाह कैमरा उसको क्या है, अपने पास महफूज नहीं रखता, मेमोरी से डिलीट किया जाए, सब खत्म हो जाएगा, तो लोग इस तरह के बहाने भी करते हैं। बहरहाल, अगर चाह वो अक्स है, अगर चाह फोटोग्राफी शरअती तौर पर, लुगवी तौर पर क्या है, अक्स ही को कहते हैं। आप देखिए एक आदमी स्टेचू कैसे बनाता है, साथ में सामने आदमी को देख रहा है, उसके अक्स को छुड़ा रहा है, तो स्टेचू में भी वही होता है, और जो पेंटिंग करते हैं उसके अंदर भी वही होता है, और कैमरा भी उसी काम को अंजाम देता है। लिहाजा लिहाजा इसको दलील बनाना ये दुरुस्त नहीं है, लिहाजा इससे इंसान को बचना चाहिए। जाइए, इसके अलावा लोगों ने कहा कि हम तस्वीर नहीं बनाते, हाथ से तस्वीर बनाना हराम है, हम तो बस क्या है, किसी साये को कैप्चर कर रहे हैं। हकीकत में ये हाथ से बनाने जैसा ही है। अक्सर उलमा ने इस मसले में सख्ती से जिक्र किया, बहुत सारे लोगों ने इस मसले पर सवालात उठाए, जैसे कि इब्ने उसैमीन रहमुल्लाह का मैंने जिक्र किया, तो इब्ने उसैमीन रहमुल्लाह से पूछा गया कि लगातार फोटो को खींचना, याद रखने के लिए खींचना कैसा है, तो उन्होंने कहा इसके बारे में मुझे नहीं मालूम।
साफ तौर पर कहा, इसके बारे में मुझे नहीं मालूम, जबकि उन्होंने जरूरत के तौर पर इस्तेमाल करने का हुक्म दिया है। लिहाजा हम कुरान की तरफ देखेंगे, हदीसों की तरफ देखेंगे, जिसके अंदर इतनी सख्ती से मना किया गया है, तो बुनियादी तौर पर पैगाम यही है कि इंसान को बगैर जरूरत के इस तस्वीर कशी के फितने से बचना चाहिए। जो फितना आज लोगों में आम होता जा रहा है, लोग इसको क्या है सही समझ कर रहे हैं। उलमा को या इसी तरह बड़े बड़े लोगों को नहीं बख्शा गया। आप एहतियात करें, ना अपनी तस्वीर खींचिए, ना अपने घर वालों की तस्वीर खींचिए। और आज इसी तस्वीर की वजह से कितने बड़े बड़े फितने होते हैं हम देख रहे हैं। दुल्हनों की तस्वीरों को खींचा जाता है, सोशल मीडिया पर डाल दिया जाता है। कितने फितने इन तस्वीरों की वजह से हो रहे हैं। एक लड़की अपने फोन में तस्वीर खींचती है, अचानक उसका फोन गुम जाता है, किसी तीसरे आदमी को जीमेल और पासवर्ड पता चलता है, वो उसकी सारी तस्वीरों को निकाल ले रहा है। क्या ऐसी औरत गुनहगार नहीं होगी? कोई औरत अपनी तस्वीर खींचकर अपने माँ बाप को भेजती है। हम देखते हैं कि बसा औकात ऐसे मोबाइल को हैक कर लिया जाता है, वो तस्वीरें गलत लोगों के पास पहुंच जाती है। क्या ऐसा आदमी, ऐसी औरत गुनहगार नहीं होगी? मोहतरम हाजरीन, तो जरूरी है कि एक मोमिन दूसरे मोमिन का आईना है। नसीहत करें, वसीयत को कबूल करें और ऐसे इबारतों से बचें जो हकीकत में ऐसा काम है जिस काम के अंदर शक है। और अल्लाह माफ फरमाए, जो लोग फोटोग्राफी को बुरा नहीं समझते हैं, आज लोग घरों के अंदर तस्वीरों को बुरा नहीं समझते हैं। एक डायपर खरीदिए, डायपर का बॉक्स खरीदिए, उस पर भी आप तस्वीरों को देखेंगे, कितनी कोशिश करेंगे तस्वीर से। जो तस्वीरें हमारे पास हैं उससे बचना ही मुश्किल है, उससे ऊपर आप बला ये है कि याद करने के लिए तस्वीरों को रख रहे हैं। ऐसे तस्वीरों को बर्बाद कर दें, जाये कर दें, खत्म कर दें, इनको मिटा दें। अगर आपके पास मेमोरी में रखा गया, इन सबको खत्म कर दें। हकीकत में ये चीज गलत है, इस्लाम इस बात को कबूल नहीं करता है। जितना इंसान फितनों से बचने की कोशिश करेगा, अल्लाह तबारक व तआला हकीकत में ऐसे आदमी को हिदायत देगा। मोहतरम हाज़रीन, रहा मसला शुबहात का पेश करना और ये कहना कि ये गालिब गुमान है कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं कहना, कैमरों के हवाले से शुबहात बहुत सारे हैं जिन शुबहात का जमकर उलमा इकराम ने रद्द किया है। लिहाजा जरूरी है कि तस्वीर कशी से इंसान बचे, कहीं ऐसा ना हो कि वो उस हुक्म के अंदर दाखिल हो जिस हुक्म के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने तस्वीर कशी करने वालों को क्या है जहन्नम के अजाब की वईद सुनाई है। अल्लाह हम सबको सही दिन पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फस्तग़फिरू इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अगर किसी कोई सवाल सबक के हवाले से हो तो मुख्तसर अंदाज से पूछ लें। सबको मैं म्यूट कर रहा हूँ, अनम्यूट कर रहा हूँ, म्यूट कर रहा हूँ। एडमिन साहब का ही कोई सवाल है जी? शेख सलाम अलैकुम। ये एक भाई का सवाल है यार, थोड़े लोग जो है तस्वीर खींच के हम्म। उन्होंने रेफरेंस दे रहे थे, कोई उलमा का भी है, डीपी में रखते हैं अपनी फोटो। डीपी में हम्म। जो है उसका क्या है, उसका मतलब क्या, इसके बारे में ये अपनी सेल्फ फोटो लेके डीपी में रख सकते हैं? देखिए मसला, अभी मैंने फोटो के बारे में इतनी सारी कबाहतें बयान की, इससे बचना चाहिए। ये आप अपनी खींचे तो इतनी बुराइयां हैं, दूसरों की खींचे और अल्लाह माफ फरमाए। एक एक कल्चर है ना, सेलिब्रिटी कल्चर, कि मैं फला आलिम को जानता हूँ, फला से मेरी बात है, फला से मेरी मुलाकात है। उलमा ये दीन की आपको दावत देते हैं, आप उनकी तस्वीरें, फोटोज खींच कर क्या करेंगे? हाँ, ये एक सेलिब्रिटी कल्चर को लोगों ने बना दिया है। जरूरी है कि इनसे इंसान एहतियात करे। अपनी तस्वीर आप लगाएं, उस पर इतनी वजाहत की गई है, वो उलमा की तस्वीर लगाना, किसी गैर की तस्वीर की इस्तेमाल करना, इससे बहुत एहतियात करना जरूरी है। इन चीजों से बचें। हाँ, जब ये शिरक का जरिया बना है, जब ये गैरों की मुशाबहत है, जब ये इंसान को हलाकत की तरफ ले जा सकता है, इसमें शुबहा मौजूद है, तो हर मुमकिन चीज से इंसान को बचना चाहिए। ना अपना खींचिए, ना किसी आलिम की खींचिए, ना अपने बीवी बच्चों की खींचिए। अगर खींचा है तो सबको डिलीट करके खत्म कीजिए, अल्लाह से तौबा कीजिए, अल्लाह से माफी मांगी। शबनम। फातिमा बेगम। जी बोलिए फातिमा बेगम। जुवेरिया। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख, मेरी अम्मी आपसे सवाल करना चाहती है। हम्म। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व वो बरकातहू जी। शेख,
तो वो घर में चावल के थैले रहते हैं शेख, तो सामने घर तंग रहने की वजह से क्या है, वो उसके ऊपर तस्वीर रहते हैं शेख, उसके ऊपर क्या हमें चादर उड़ाकर नमाज पढ़ सकते हैं शेख? पहले कोशिश कीजिए, उनकी जो गर्दनें हैं अगर इंसानों की है तो उनकी गर्दनों को पेंट वेंट लगा के कवर कर देना, यानी वो चेहरा नजर ही नहीं आना, ऐसा कर देना। ठीक है, पेंट वेंट लगा के हाँ हाँ खत्म कीजिए। नहीं हो सकता हाँ तो उतनी किसी चीज को, या सही है कि उसको मुकम्मल कवर कीजिए, लेकिन बेहतर है कि उनको खत्म कीजिए। गर्दन जो खत्म है, गर्दन किए। हटा देना, गर्दन हटा दी तो सिर्फ जिस्म और धड़ से कुछ नहीं होता। हाँ 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 शेख, हाँ शेख। या किसी चीज को उनकी जज़ाकल्लाह शेख। गर्दन पर, आंखों पर चिपका दीजिए ताकि वो तस्वीर नजर ना आए। हाँ शेख, हाँ शेख। और बहुत ऐसा होता है शेख, सामने बच्चे कंपास रख दे होते हैं, बुक रख दे होते हैं, मैं कितना बोलती हूँ, तो भी एक ना एक तरह गलती हो जाती है शेख, इसलिए आपसे सवाल की। कोशिश करना जरूरी है। देखिए, हम में का कोई आदमी परफेक्ट नहीं है, हर किसी से गलती होंगी, लेकिन जो लोग गुनाहों से बचने की कोशिश करते हैं, गुनाहों से बचना भी नेकी है, अल्लाह इस पर भी सवाब देता है। हो सकता है अल्लाह हमको तौफीक दे, हम बच नहीं पाए, हो सकता है अल्लाह इसी हमारे अदा को कबूल कर ले, लेकिन पीछे नहीं हटना, बचते रहना। हम्म। और एक सवाल शेख, तो मस्जिदों में अक्सर पॉम्पलेट देते शेख, वो स्पीच का है, कोचिंग क्लासेस है, तो परसों दिए शेख, तो मैं चटाई के नीचे रखकर नमाज पढ़ी शेख, चलिए मेरी नमाज हो गई क्या शेख? इंशाल्लाह उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। एक बड़ा फितना है कि पब्लिक प्लेटफॉर्म, खासकर मस्जिदों के अंदर हो या उलमाओं की तस्वीरों वगैरह का मसला हो, इससे बहुत एहतियात करना चाहिए। उलमाओं की तस्वीरें मतलब पोस्टर वगैरह पर लगाना एक अजीब फितना बन गया है, खासकर मस्जिदों के अंदर ये सब हो रहा है। तो तस्वीर से बचना चाहिए जितना हो सके। अगर है आपने नीचे रख दिया तो इंशाल्लाह ताला खैर ही की उम्मीद रखिए। जज हयाकल्ला, मरहबा। शबनम, आखिरी सवाल इंशाल्लाह। जी। कुछ तभी कोई ऑनर बने हुए रैम तो वो खरीद सकते हैं क्या? आपकी आवाज़ कट हो रही है, समझ में नहीं आ रही है क्या आपने कहा। शायद आप ये कहना चाह रही थी कि कोई ऐसी चीज़ है जिसके अंदर तस्वीर है, क्या वो चीज़ खरीद सकते हैं, ये पूछ रहे हैं आप। जैसे मेरे पास ड्रेस पे मोर बने हुआ है, मैंने खरीदा है तो उसे पेन। आप चैट बॉक्स में लिख कर भेजें, आपकी हेलो। आवाज़ कट हो रही है। जी हाँ, आप चैट बॉक्स में लिख कर भेजें, ठीक है। फातिमा बेगम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शेख, हम लोग पासपोर्ट के लिए फोटोस निकालते ना, तो ज्यादा कापीस निकालते, फिर उसको रख सकते हैं, फिर दोबारा हमको जरूरत पड़ती है उसको ही, तो हाँ, ज़रूरत पड़ने के लिए। जी कापीस रख हाँ। सकते हैं। हाँ, इंशाल्लाह खैर की उम्मीद रखिए। अब मजबूरी के लिए आपने रखा है, ठीक है। हम्म, ज़रूरत पड़े, छुपा कर आपने रखा है। अगर ज़रूरत ना पड़े, वक्त हो जाए तो उनको ज़ाय कर देना, रखना नहीं अपने पास। ठीक। माने दोबारा जरूरत पड़ती है उसके लिए रखे हैं, रख सकते हैं ना। बिल्कुल। जी, खैर की उम्मीद अच्छा रखिए इंशाल्लाह। अच्छा, जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह, मरहबा। चलिए, इसी के साथ दरस के अख्ताम का ऐलान किया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही दिन पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। ख़त्म मजलिस की दुआ पढ़िए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। चैट बॉक्स में सवाल आ गया, मादरत के साथ है। मैंने ड्रेस खरीदी है फॉर, उस पर मोर। हाँ, उन्होंने ड्रेस खरीदा जिस पर मोर बना हुआ है। अगर मोर की आंख है और उसका चेहरा है तो नहीं पहनना। ऐसे ड्रेस नहीं पहनना जिसका फेस है, खासकर ऐसी जानदार की तस्वीर, जानवर वगैरह की। ऐसा ड्रेस मत पहनिए, वापस कर दीजिए उसको। ऐसे ड्रेस खरीदिए जिस पर तस्वीरें ना हो, ठीक है। ठीक है, चलिए खत्म मजलिस की दुआ दोबारा पढ़िए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।